दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं कि यह बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिर इस गाय में ऐसी क्या चीज निकली कि उसकी कीमत अरबों रुपए में हो गई। और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे करिश्मे भी हो सकते हैं। हम आपको ये पूरा वाकया बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने जा रहे हैं ये गाय लाखों रुपए की नहीं, करोड़ों रुपए की नहीं, बल्कि अरबों रुपयों की है। दोस्तों, यह सुनकर आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि आखिर एक गाय की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं कि उसकी इतनी कीमत हो, लेकिन दोस्तों यह हकीकत है। दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या चीज निकली कि उसकी कीमत अरबों रुपयों की हो गई। यह जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह है कि बनी इसराइल में एक बहुत नेक औरत और एक अच्छा इंसान रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा था और उनके पास सिर्फ एक गाय का बच्चा था। उस बच्चे के वालिद ने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास छोड़ दिया था और कहा था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ जब तक ये बड़ी ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद वो बछिया बड़ी हो गई और इधर वो छोटा बच्चा भी जवान हो गया। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। वो अपनी माँ का फर्मा बरदार और बहुत नेक बेटा था। वो लड़का इतना नेक था कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वो सोता था, एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था। रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता, उन्हें बेच देता और जो पैसे मिलते उनमें से कुछ गरीबों में बांट देता। फिर जो बचता वो अपने खर्च के लिए रखता और बाकी सारे पैसे अपनी माँ को दे देता था। एक दिन उस लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे वालिद जंगल में एक गाय छोड़कर गए थे जिसे उन्होंने अल्लाह की अमानत में दे दिया था। अब तुम जंगल में जाकर दुआ करो कि ऐ अल्लाह, मेरे वालिद की अमानत मुझे वापस दे दे। उस बछिया की निशानी यह है कि उसका रंग पीला होगा और उसकी खाल ऐसी चमक रही होगी जैसे उसके जिस्म से सूरज की किरणें निकल रही हों। यह सुनकर वो लड़का जंगल में गया और उस झाड़ी के पास जाकर दुआ मांगी। फौरन वो गाय दौड़ती हुई आई और उसके पास खड़ी हो गई। वो उसे पकड़कर घर ले आया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, इस गाय को बाजार में ले जाकर 3 दीनार में बेच देना, लेकिन किसी खरीदार को मेरी इजाजत के बगैर मत बेचना। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक खरीदार आया जो हकीकत में एक फरिश्ता था। उसने कहा, गाय की कीमत 3 दीनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा। बस तुम अपनी माँ से पूछे बगैर ये गाय मुझे बेच दो। लड़के ने कहा, तुम चाहे जितनी कीमत दे दो, मैं अपनी माँ की इजाजत के बगैर हरगिज ये गाय नहीं बेचूंगा। फिर वो लड़का घर आया और सारा माजरा अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा, शायद ये खरीदार कोई फरिश्ता है, तुम उससे मशवरा करो कि गाय अभी बेचनी चाहिए या नहीं। चुनांचे लड़के ने जाकर उस खरीदार से मशवरा किया। उसने कहा, अभी ये गाय मत बेचो, क्योंकि बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ये गाय खरीदने आएगी। उस वक्त तुम उसकी कीमत इतनी मांगना कि उसकी खाल में सोना भर दिया जाए और वो लोग इतनी ही कीमत देकर उसे खरीद लेंगे। चंद दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत बड़े मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चचा के 2 बेटों ने उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश
ایک ویران جگہ پر پھینک دی۔ صبح جب قاتل کی تلاش شروع ہوئی تو کوئی سراغ نہ ملا۔ کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں بتائیے کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارو، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور عمر کے بارے میں سوال کیے۔ جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ کیسی گائے چاہیے تو ایسے ہی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار وہ اسی لڑکے کے گائے تک پہنچ گئے۔ وہ بالکل ویسے ہی گائے تھی جیسے انہیں چاہیے تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس گائے کی قیمت اس کی کھال بھر کر سونا دے کر ادا کی اور گائے خرید لی۔ پھر اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے چچا کے دونوں بیٹے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو سزا دی گئی اور وہ نیک لڑکا اپنی بوری میں سونا بھر کر گھر لے آیا اور اپنی ماں کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے کا سب سے مالدار آدمی بن گیا۔ دوستو، اگر اس واقعے میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں اور فرما بردار اولاد کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لو اس یتیم لڑکے کو جس نے اپنی ماں کی خدمت کی برکت سے اتنی بڑی دولت حاصل کی۔ اور دوستو، ایک بات یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنی چیز اللہ تعالیٰ کی امانت میں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب اس بندے نے اس گائے کو جنگل میں اللہ کی امانت میں چھوڑا تھا تو وہاں درندے، شیر اور خطرناک جانور بھی ہو سکتے تھے، لیکن پھر بھی اس گائے کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں تھی۔ اس لیے دوستو، جب بھی آپ گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے گھر والوں کی حفاظت فرما اور مجھے بھی سلامت رکھ۔ پھر آپ اللہ کی امان میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ دوستو، ایک اور بات جان لیجئے، یہ ایک بہت اہم اور خوبصورت قرآنی واقعہ ہے۔ اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، جس کا مطلب ہے گائے والی سورت۔ یہ آپ کو قرآن پاک کے پہلے پارے میں مل جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس پورے واقعہ کو جان سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بہت عزیز چیز ہو تو اسے اللہ کی امان میں دے دیا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو دولت دیتا ہے تو اس کو آزماتا بھی ہے کہ وہ اس دولت کو کہاں خرچ کرتا ہے اور کیا وہ غریبوں کو اپنے سے کم سمجھتا ہے یا نہیں۔ اللہ پاک ہر انسان کو اپنے طریقے سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اس بار 28 مئی 2026 کو یعنی کہ کچھ دنوں کے بعد ہی بقرعید کا تہوار آنے والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ اگر آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو اکثر مسلمان بقرعید کے موقع پر کر دیتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی قربانی میں فرق پڑتا ہے بلکہ کئی بار ان غلطیوں کی وجہ سے لوگ بڑی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان 10 غلطیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جان لیں اور بقرعید کے موقع پر ان غلطیوں کو بھول کر نہ کریں، ورنہ آپ بھی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، مگر مہربانی کر کے اسے دوسرے مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ بقرعید سے پہلے یہ ویڈیو
तमाम मुसलमानों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नंबर 1, किसी भी तरह की कोई भी दिखावा ना करें। दोस्तों सबसे पहली गलती है बकरीद के दिन दिखावा करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरीद के दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उसे बाजार में लेकर घूमते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने ये जानवर इतने में खरीदा है। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है। बकरीद के दिन आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, किसी को ठेस न पहुंचाएं। दोस्तों बकरीद के दिन आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे लोगों को बुरा लगे या किसी तरह की दिल आजारी हो। याद रखें, इस्लाम सबके मजहब की इज्जत करना सिखाता है, इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को बुरा लगे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बकरीद के दिन किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देते हैं जिस पर हुकूमत की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वो अपने साथ साथ अपने घर वालों और पूरे समाज को भी मुसीबत में डाल देते हैं। खास करके यहाँ गाय की बात हो रही है। आप किसी ऐसी जगह पर गाय की कुर्बानी ना करें जहाँ हुकूमत की तरफ से रोक हो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गाय के साथ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है और वो उसे माता मानते हैं। इसलिए आप भूल कर भी गाय की कुर्बानी ना करें और दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे आसपास दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके जज्बात का भी ख्याल रखें, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती करना नहीं सिखाता। नंबर 3, कुर्बानी गोश्त खाने की नियत से ना करें। दोस्तों याद रखें, बकरीद के दिन आप कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाने की नियत से ना करें, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा और सवाब की नियत से करें, क्योंकि अल्लाह के पास ना गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि अल्लाह के पास सिर्फ हमारी नियत पहुंचती है। अल्लाह यही देखता है कि हम कुर्बानी किस नियत से कर रहे हैं। मगर कुछ लोग सिर्फ गोश्त खाने की नियत से कुर्बानी करते हैं और फिर गोश्त को फ्रिज में भरकर महीनों तक खाते रहते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें। नंबर 4, जिसको अक्सर मुसलमान बकरीद के दिन कर देते हैं, वो है कुर्बानी के जानवर की तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर डालना, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। कुछ लोग कुर्बानी करते वक्त भी वीडियो अपलोड करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के दिन की वीडियो या तस्वीर भूल कर भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। कुर्बानी अल्लाह को खुश करने के लिए करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। नंबर 5, कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ दें। दोस्तों बकरीद के दिन कुर्बानी करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को ज़बह करने से पहले छुरी अच्छी तरह से तेज कर ली जाए, जानवर को कम से कम तकलीफ हो, और कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी तेज न की जाए। उसके अलावा एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह न करें और अच्छी तरह ज़बह करें, ताकि जानवर की रूह आसानी के साथ निकल जाए। नंबर 6, खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून नदी नालों या सड़क पर बहाएं। जहां कुर्बानी करें वही एक गड्ढा खोदकर खून और बाकी चीजों को दफन कर दिया करें। मगर कुछ लोग खुले में कुर्बानी करते हैं या खून बाहर बहा देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप जब भी कुर्बानी करें अपने घर के अंदर करें, दूसरों को दिखाकर ना करें, दूसरे मजहब के लोगों की दिल आजारी ना करें। नंबर 7, गरीबों का भी ख्याल रखें। दोस्तों अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों का जरूर ख्याल रखें। कुर्बानी का गोश्त अकेले ना खाएं, बल्कि उसके 3 हिस्से करें। एक हिस्से अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में बांट दें, दूसरा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करें और तीसरा हिस्सा
اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، مگر کچھ لوگ غریبوں کو کچھ نہیں دیتے اور سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ بقرعید کے دن غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ نمبر 8، ہتھیاروں کا دکھاوا نہ کریں۔ دوستو، قربانی میں استعمال ہونے والے چاقو، چھری یا کسی بھی ہتھیار کا دکھاوا نہ کریں۔ جب بھی کہیں جائیں تو ان کو چھپا کر لے جائیں۔ قربانی میں استعمال ہونے والی چیزوں کا دکھاوا بھول کر بھی نہ کریں۔ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نمبر 9، بیمار یا حاملہ جانور کی قربانی نہ کریں۔ دوستو، بقرعید کے دن کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جو لنگڑا، بیمار یا حاملہ ہو۔ قربانی کا جانور صحت مند، موٹا تازہ اور صحیح سالم ہونا چاہیے۔ اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال، بھینس کی عمر کم سے کم 2 سال اور بکری کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے۔ ایسے جانور کی قربانی کرے جو شریعت کے مطابق ہوں۔ نمبر 10، قربانی کے جانور کی خرید و فروخت نہ کریں۔ دوستو، یاد رکھیں، قربانی کے لیے لیا ہوا جانور لالچ میں آ کر نہ بیچے۔ کچھ لوگ زیادہ پیسوں کے لالچ میں اپنا جانور بیچ دیتے ہیں اور پھر سستا جانور خرید لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہی چیز قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ اس لیے اپنے جانور کو لالچ میں نہ بیچے۔ دوستو، یہ تھی وہ 10 غلطیاں جن کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اور بقرعید کے دن بھول کر بھی نہیں دہرانا چاہیے، ورنہ آپ بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بالی ووڈ کی چکا چوند بھری زندگی میں رہنے والے اسٹارز بھی دل سے حج اور عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسے بھارتی فلمی اداکاروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کی اور حج یا عمرہ کی بابرکت سعادت حاصل کی۔ یہ کہانیاں سن کر آپ کا دل بھی ایمان سے بھر جائے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی زندگی میں بھی دین کی محبت کتنی گہری ہے۔ دوستو، اگر آپ کے دل میں بھی حج کرنے کی خواہش ہے تو ابھی اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور اسے اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور بھی مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 سے عامر خان۔ دوستو، بالی ووڈ کے پرفیکشنسٹ عامر خان بھلے ہی اپنی اصل زندگی میں ہندو ریتی رواجوں کے زیادہ قریب نظر آتے ہیں، مگر یہ ایک سچے مسلمان ہیں اور سال 2012 میں انہوں نے اپنی والدہ جنت حسین کی خواہش پوری کرتے ہوئے حج کی ادائیگی کی۔ عامر خان نے اپنی ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ایک دن وہ انہیں خانہ کعبہ ضرور لے جائیں گے اور انہوں نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اپنی والدہ کو ویل چیئر پر بٹھا کر حج کروایا اور خود بھی یہ مبارک سعادت حاصل کی۔ عامر خان کہتے ہیں کہ ماں کی یہ خواہش پوری کر کے انہیں عظیم خوشی ملی اور آج بھی ان کی ماں ہر موقع پر انہیں دعائیں دیتی ہے۔ نمبر 2، ثنا خان۔ دوستو، ثنا خان بالی ووڈ کی بولڈ رولز کے لیے مشہور تھی، لیکن بعد میں انہوں نے فلمی دنیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھال لی اور مفتی انس سے شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی۔ ثنا خان نے کہا تھا کہ یہ میرا سب سے بڑا خواب تھا جو اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہوا۔ میرے پاس اب اپنے جذبات بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ نمبر 3، قادر خان۔ دوستو، قادر خان بھارتی سینما کے دگگج ایکٹر، اسکرین رائٹر اور ڈائریکٹر تھے جنہوں نے 300 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ افغانستان کی مسلم فیملی میں پیدا ہوئے قادر خان نے جب دین کی طرف رجحان بڑھایا تو پہلے علم حاصل کیا، پھر فلمی انڈسٹری کو چھوڑ کر سال 2014 میں کینیڈا سے حج کرنے مکہ مکرمہ گئے اور حج کی سعادت حاصل کی۔ بعد میں 2018 میں 81 سال کی عمر میں کینیڈا میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 4، AR رحمان۔ دوستو، بھارتی سنگیت کے بادشاہ AR رحمان نے نہ صرف ایک بلکہ 2 بار حج کیا۔ پہلا 2004 میں
اور دوسرا 2006 میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ میری سالگرہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے انمول تحفہ تھا۔ میری سالگرہ پر ہی مجھے حج کرنے کا یہ عظیم سوبھاگیہ ملا۔ نمبر 5، سائرہ بانو۔ دوستو، سائرہ بانو صرف 16 سال کی عمر میں فلم انڈسٹری میں آئی اور لمبے سمے تک دلوں پر راج کیا۔ مسلم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے شوہر دلیپ کمار کے ساتھ کیریئر کے آخر میں حج کی ادائیگی کی۔ نمبر 6، شاہ رخ خان۔ دوستو، کنگ خان شاہ رخ خان نے کئی بار اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ حج کرنا چاہتے ہیں۔ سال 2022 میں فلم شوٹنگ کے دوران انہوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی اور بتایا کہ کئی سالوں سے یہ خواب تھا۔ اب وہ بہت خوش ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بھوشیہ میں پوری فیملی کے ساتھ حج اور عمرہ ضرور ادا کریں گے۔ نمبر 7، محمد رفیع۔ دوستو، لیجنڈ گائک محمد رفیع جتنے مہان گائکی میں تھے اتنے ہی نیک مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے 36 سال کی عمر میں سعودی عرب جا کر حج کیا اور حج کے بعد گائکی چھوڑ دی تھی کیونکہ اب وہ حاجی بن چکے تھے۔ بعد میں پبلک کے پیار سے پھر گانا شروع کیا اور آخرکار 1980 میں 55 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ نمبر 8، گوہر خان۔ دوستو، گوہر خان نے جے دربار سے شادی کی اور ترنت بعد اپنے شوہر کے ساتھ حج کیا اور پھر رمضان میں پوری فیملی کے ساتھ عمرہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر تصویریں شیئر کی اور بتایا کہ حج اور عمرہ کے بعد وہ بے حد خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ نمبر 9، دلیپ کمار۔ دوستو، یوسف خان یعنی دلیپ کمار پاکستان میں پیدا ہوئے لیکن بٹوارے کے بعد ممبئی میں رہ گئے اور سال 2013 میں قریب 90 سال کی عمر میں اپنی پتنی سائرہ بانو کے ساتھ حج کیا۔ مکہ میں ان کا دل اتنا لگ گیا کہ وہ کئی مہینوں تک وہاں رک گئے۔ 2021 میں 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 10، علی فضل۔ دوستو، ٹی وی سے بالی ووڈ تک پہنچے علی فضل نے پچھلے سال فلم شوٹنگ ختم کرنے کے بعد عمرہ کیا اور سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے یہ عمرہ اپنی امی اور نانا کے نام سے کیا اور سب کے لیے خوب دعائیں مانگی۔ دوستو، اس کے علاوہ سلمان خان بھی حج اور عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایک بار عمرہ کی نیت سے گئے بھی تھے لیکن کچھ کارنوں کی وجہ سے نہیں کر پائے۔ حال ہی میں انٹرویو میں کہا کہ وہ پریوار کے ساتھ حج ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے 10 بھارتی فلم اداکار جنہوں نے حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو قبول فرمائیں اور ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کرنے کا موقع نصیب فرمائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ اب آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔